اگر اللہ پاک آپ کو بار بار بیٹیاں دے رہے ہیں نا اور آپ خاندان والوں کی باتوں سے پریشان ہیں، بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو اتنے میں آپ کے ساتھ آج اپنے اپنے اللہ کا ایسا معجزہ شیئر کروں گی، اپنی آپ بیتی، اپنی کہانی، اپنی زندگی کی خوشی، ایسی خوشی جو مجھے اچانک سے کل ملی ہے۔ میں اپنا سفر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میرے اس سفر کی وجہ سے، میرے اس ٹینشن کے ماحول کو سکون میں بدلنے والی میرے اللہ کی ذات کی وجہ سے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میری جتنی بہنیں یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا نہیں دیا، ہمارے پاس بیٹیاں ہیں، ہم کیا کریں، خاندان والوں کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہیں کہ اور یہی دعا مانگتی رہتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک بیٹا دے دے، ہمیں ایک بیٹا دے دے۔ تو آج کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنی اصل بات، کہانی اور ایک ایسا معجزہ شیئر کرنے والی ہوں جس کی وجہ سے میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو پریشان ہیں، ان کے دل کی پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے میری پیاری پیاری بہنیں، بیٹیاں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ تو آتے ہیں جی اپنی مین بات کی طرف، اپنی اس بات کی طرف کہ جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور مجھے کیا انعام ملا میری اللہ کی طرف سے، وہ انعام آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جو ہوں، اور ساتھ میری ایک بہن ہے، ہم لوگ دو بہنیں ہیں۔ میری چھوٹی بہن کی تو ابھی تک ایک بیٹی ہے، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میری شادی کے بعد اللہ پاک نے مجھے سب سے پہلے بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کی میں نے خود دعائیں مانگی تھی۔ میں خود رب سے میں نے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹی ہی دینا۔ میرے ہسبینڈ نے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے پہلے بیٹی دینا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ 3 بھائی تھے، اور 3 بھائی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو میرے ہسبینڈ کی بھی دعائیں تھیں، میری بھی تھی۔ میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی، ہم لوگ سب بہت خوش تھے، سارے گھر والے بہت خوش ہوئے، اور بہت پرسکون بھی تھے، اور میں اتنا پیار کرتی تھی اپنی بڑی بیٹی سے، اور ابھی بھی کرتی ہوں۔ اس کے بعد میرے 1 سے 1.5 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے دوسری بیٹی دی۔ تقریباً میرا اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے بچوں میں۔ میری بڑی بیٹی 1.5 سے 2 سال کی ہوئی تو میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی۔ اب جب دوبارہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس پر میں تو اپنی جگہ پریشان تھی، کیونکہ اس وجہ سے پریشان تھی کیونکہ میری ساس نے بھی مجھے کہا ہوا تھا کہ اللہ پاک اس بار سے بیٹا ہی دے، بیٹی ہو گئی یہ کافی ہے، اب اس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ باقی بھی جو عورت، جو خواتین خاندان کی جو بھی ملتی تھی وہ یہی کہتی تھی کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا دے، بیٹا دے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں چپتی تھیں وہ چیزیں کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ بات مجھے بڑی پریشان کرتی تھی، لیکن اللہ کی کرنی کہ اللہ پاک نے مجھے دوبارہ بیٹی سے نوازا۔ جب بیٹی میری پیدا ہوئی تو میرے سسر نے کمرے سے میری بیٹی کو دیکھنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ساری بیٹیاں ہمارے ہی حصے میں آنی ہیں، اللہ پاک ہمیں بیٹا بھی تو دے سکتا تھا نا۔ تو مجھے بڑا اس بات پہ غصہ بھی آیا اور ناراض بھی ہوئی۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کا باپ ہوں، اور اپنے جو ہے نا بیٹیوں سے بے حد پیار کرتا ہوں، اور یہ بیٹی مجھے پہلے والی بیٹی سے زیادہ پیاری ہے۔ اور انہوں نے خود اپنے ابو کو جواب دیا کہ آپ بے شک نہ دیکھیں، لیکن آپ کی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے آپ کی پیدا ہوئی ہے۔ یہ جواب میرے ہسبینڈ نے اپنے ابو کو دیا، اور اس کے بعد پھر ان کا رویہ کچھ ٹھیک تو ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ میری بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے، مطلب اسی طرح رہتے تھے کہ اس نے دوبارہ بیٹی پیدا کر دی۔ میں خود کہیں نہ کہیں اسی ٹینشن میں لگی رہتی تھی کہ میرے گھر والے جو میرے ساتھ ان کا برا رویہ ہے، میری ساس کا، میرے سسر کا، جو ہر چیز میں میری جٹھانی کو برتری دیتے ہیں، اس کا بیٹا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ سب بہت پیار کرتے ہیں کہ اس نے بیٹا پیدا کر لیا ہے۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے اللہ پاک نے بیٹا نہیں دیا، پتہ نہیں کب میرا بیٹا ہوگا۔ اسی طرح پھر جب میں تیسری بار پریگننٹ ہوئی، مجھے حمل ہوا، تو میری ساس نے یہ شرط رکھ دی کہ اس کا حمل ضائع کروا دو۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا چپ کر کے خاموشی سے چلتی رہو، میں نے کہہ دوں گا کہ ہاں وہ دوائیاں کھا رہی ہے، اس کا حمل گر جائے گا۔ میرے ہسبینڈ نے اپنی والدہ کو یہ یقین دلا دیا کہ ہاں وہ دوائیاں کھا رہی ہے، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، تو اس کا حمل ہم ضائع کروا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی والی دونوں بیٹیاں بہت چھوٹی ہیں، اسے سنبھالی نہیں جاتی، اور دوسرا میری ساس کو یہی تھا کہ یہ پھر بیٹی پیدا کر دے گی۔ اب آپ خود سوچیں، جس کے ذہن میں ساس کی ایسی باتیں ہوں، اس کے دل میں ساس کے لیے احترام، پیار یا عزت محبت بچتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ بات میری امی کو بھی اندر اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس کے باوجود میری امی کہتی چپ کرو، صبر کر کے گزارا کرو، اور اللہ تمہیں بیٹا دے گا، دیکھنا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید میرا بیٹا ہوگا تو یہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور میرے خاندان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔
لیکن جیسے وقت گزرتا گیا میری جیٹھانی میری ساس کو یہی گائیڈ کرتی رہی کہ اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اس کی رنگت کالی ہو چکی ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں آ چکی ہیں، یہ پھر بیٹی پیدا کرے گی۔ اور میری ساس جو ہے اس بات کو لے کر اور زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور میرے ساتھ ان کا رویہ اور برا ہونے لگتا، روزانہ لڑائیاں جھگڑے۔ میں نے اسی ٹینشن ڈپریشن میں جو ہے نا بیٹے کو میں تقریباً 8 منتھ میرے گزر گئے۔ 6 مہینے میں مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ نہیں اس بار تمہارا بیٹا ہے، اس لیے خوش رہو۔ تو میں زیادہ جو ہے نا ان کی باتوں پر پھر میں نے توجہ دینا چھوڑ دی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ یقین بھی تھا کہ ہو سکتا ہے بیٹی ہی ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دینے کے لیے کہ میری طبیعت ٹھیک رہے، میرے ہسبینڈ نے انہیں کہا ہو کہ آپ اسے یقین دلائیں کہ تمہارا بیٹا ہے تاکہ یہ صحت اس کی ٹھیک رہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی میں پسند کی تھی، انہوں نے مجھ سے لو میرج کی تھی اور وہ ہر حال میں مجھ سے محبت کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ مجھے خوش دیکھنے کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑائی بھی نہیں کر سکتے تھے، انہیں بھی نہیں ناراض کر سکتے تھے، اور مجھے بھی جو ہے نا خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے ہی کرتے کراتے اللہ کی کرنی کے میرے 8-9 ماہ گزرے۔ 9ویں مہینے میں جیسے ہی پورا مہینہ میرا گزرا تو مجھے کوئی دردیں نہ فیل ہوئی، تو مجھے اچانک چیک اپ کے لیے جب لے کے جانے لگے تو میری ساس نے کہا کہ اس دفعہ اس کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، خواہ مخواہ پرائیویٹ میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کی نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں اتنے زیادہ پیسے لے لیتی ہیں، تو اس بار اس کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے۔ تو میں نے بھی ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے، تکلیف تو میں نے خود برداشت کرنی ہوتی ہے، ایویں ان کے پیسے لگ جاتے ہیں، جس طرح یہ چاہتی ہیں ویسے ہی کریں۔ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئی، وہاں پہ جا کے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا پیدا ہونے سے پہلے بھی میری ساس نے کیا کیا کہ میرے ہسبینڈ کو لے کے وہ وہاں پہ ان کے ایک ریلیٹیوز تھے وہاں چلی گئی، تلہ گنج سٹی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جو ہے نا مجھے ہاسپٹل میں چھوڑا میری امی کے ساتھ، اور خود میرے ہسبینڈ کو لے کے چلی گئیں اپنے ان رشتہ داروں کے گھر۔ مجھے وہاں پہ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی پینس ابھی تک دردیں آپ کو سٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن آخری دن ہے آج آپ کے پاس، ورنہ ہمیں سی سیکشن کرنا پڑے گا۔ اور میں سی سیکشن سے کافی ڈری ہوئی تھی، میں نے کہا مجھے نہیں کروانا، میں نارمل ڈیلیوری ہی کروانا چاہتی ہوں۔ اس پر پھر میں نے زور دیے رکھا کہ میری نارمل ڈیلیوری ہی ہو، اور خدا کی کرنی میں نے وہیں پر جانماز بچھائی، نرسز سے میں نے جانماز مانگی، نفل شکرانے کے جیسے پڑھنے لگی، اور سجدے میں نے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مشکلوں کو آسان فرمائے، میں سی سیکشن نہیں کروانا چاہتی، میں نارمل ڈیلیوری کروانا چاہتی ہوں، اور کیوں میری دردیں رکی ہوئی ہیں، کیوں میرا ٹائم جو ہے نا اوور ہو رہا ہے، مجھے یہ صحت مند اور زندگی والا بچہ چاہیے، کیا ساری آزمائشیں میرے لیے ہی ہیں۔ جب میں نے سجدے میں یہ دعا مانگی، جیسے ہی یقین کرے میں کھڑی ہوئی ہوں تو ایک دم سے جو ہے نا مجھے پہلی پین شروع ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی ڈاکٹر کو بتایا کہ میری پینس مجھے شروع ہو چکی ہیں، مجھے دردیں آ رہی ہیں، تو ڈاکٹر نے فوراً مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں واک کریں، چلنا شروع کریں۔ میں چلتی رہی اکیلے۔ جب میری دردیں شدید ہوئی تو وہاں پہ میری امی اور ہاسپٹل کا میری امی جن رشتہ داروں کے گھر میں گئی ہوئی تھی نا، انہی کا ایک مرد وہاں پہ کام کرتا تھا، اس مرد کے پاس میری امی گئی۔ میری امی نے اس مرد سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے داماد کی طرف فون کریں یا اپنے گھر فون کریں، اسے کہیں کہ آ جائے، اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میں خود بات کروں گی۔ کال پہ میں نے بات کی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، مجھے اکیلے ہاسپٹل چھوڑ کے چلے گئے ہو، میں کیا کروں اب یہاں پہ، مجھے دردیں اتنی تیز ہیں، اور آپ کا یہ جو دوست ہے یہی میرے ساتھ گھوم رہا ہے، کیا یہ میرا شوہر ہے؟ میری امی بھی اور وہ آپ کا دوست میرے ساتھ ہے، اور مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لگانا ہے، چکر آپ نے واک کرنی ہے، اور یہ مجھے پورے ہاسپٹل میں آگے وہ بندہ ہے، پیچھے میری امی ہے اور اس کے پیچھے میں ہوں، دیواروں کو ہاتھ رکھ کے میں چل رہی ہوں۔ ایسا کہنے کے بعد میرے ہسبینڈ جو ہے انہیں تھوڑی سی شرم بھی آئی، اور اپنی امی کو وہیں پر چھوڑ کر وہ آ گئے ہاسپٹل۔ جب آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے آ کے اب کرنے کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہی کچھ ہوتا ہے کرنا، کہ اگر آپ اس مرد کی جگہ آپ میرے ساتھ ہوتے تو مجھے حوصلہ ہوتا۔ خیر پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے اندر او ٹی میں بھیج دیا، خود جب آ گئے میں گئی ہوں تو میری کافی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اور اللہ نے مجھے دے دیا بیٹا بھی میرا ماشاءاللہ بہت خوبصورت چاند سا بیٹا میرا، اتنا پیارا اتنا خوبصورت۔ جیسے ہی گھر میں فون کیا، اطلاع ملی کہ جی سب کو میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے، تو وہ جی سب میرے ساس اور میرے سسر سب اچھلنے لگے، اور پھر بھی میری ساس صاحبہ وہاں سے آئی ہیں ہاسپٹل میں، آتے ہی نیا انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو گھٹی جو ہے وہ جن رشتہ داروں گھر گئی ہوئی تھیں وہ ان رشتہ داروں کی خواتین ہیں، عورت ہیں، کوئی وہ ڈالیں گی۔ میں خاموش ہو گئی، امی خاموش ہو گئی۔ امی نے کہا بیٹا ہے، بیٹے کو مرد ہی گھٹی ڈالیں تو اچھا ہوتا ہے، اپنا باپ بھی تو دے سکتا ہے، لیکن نہیں جی ان رشتہ داروں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ وہ میری پھپھو کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اچھا وہ وہاں پہ پھر میرے بیٹے کو وہیں پہ گھٹی دے دی گئی، مجھے کمرے میں شفٹ کیا گیا، تو میری کافی زیادہ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے میری بلیڈنگ کافی زیادہ تھی، تو ڈاکٹر نے ڈرا دی کہ اگر اس کی بلیڈنگ نہ رکی تو اس کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میری امی بیچاری ابو کی طرف فون کیا اور دعائیں وغیرہ مانگ کے، میرے ابو ہمیشہ سجدے میں رہتے تھے، جب بھی میں بیمار ہوتی تھی نا تو میرے ابو 5 وقت کے نمازی ہیں،
ابو نے کافی زیادہ دعائیں مانگی، اللہ کی کرنی شکر ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر جب میں گھر آئی میں اس غلط فہمی بھی تھی کہ شاید میری حالات بدل جائیں گے، سب مجھ سے خوش ہو جائیں گے، لیکن خوش بھی ایک طرف تھے، لیکن ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے، میری جٹھانی کا جو تھا نا مقابلے بازیاں اور اندر ہی اندر سے سیاست گیم کھیلنا، وہ چلتا رہا۔ میں نے پھر کہا کہ یا اللہ، میں تو اس لیے بیٹا مانگ رہی تھی کہ شاید بیٹا ہوگا تو میرے جو ہے نا حالات بدل جائیں گے اور یہ سب مجھ سے خوش ہو جائیں گے، لیکن ان کے تو ذہنی توازن ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ صاحب خود کماؤ تھے اور ان کو یہ تھی کہ یہ بچے پیدا کرتا رہے گا، اس کی فیملی بڑھے گی تو یہ ہمارے اخراجات نہیں پورے کرے گا بلکہ گھر والوں اپنے اخراجات پورے کرے گا، اس کے اخراجات کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے بچے زیادہ پیدا نہ ہوں۔ خیر وقت گزرتا گیا، لیکن ان باتوں کا میں نے جب اپنی امی سے ذکر کیا تو میری امی نے کہا کہ رونا بھی نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا، زندگی ایسے ہی چلتی ہے، چلتی رہے گی، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہیں ان سے خفیہ چھپ کے ہر چیزیں لا بھی دیتا ہے، کھلا بھی لیتا ہے، تو ان چیزوں کی ٹینشن نہ کرو بلکہ تم اپنی بچوں کی تعلیم پر زور دو۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ دینا شروع کی، ان کی لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی گزارا کرتی رہی، لیکن اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا کہ میں نے اچھے سے اچھے اسکول میں نے پڑھانا ہے۔ گاؤں میں تبھی ایک اچھا سا اسکول بنا، وہاں پہ میری بیٹیوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اسکول بند ہوا، ایک اور ہوا، وہاں پہ میں نے انہیں داخل کروایا۔ غرض یہ کہ میں سارا دن کام بھی کرتی، اپنی بیٹیوں کو اپنے کمرے میں رکھتی، انہیں خود ٹیوشن پڑھاتی، ان کا قرآن ختم کروایا، اور اسی طرح میں بھی محنت کرتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرا، میری جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹے کے بعد میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی، وہ ابھی چلے میں ہی تھی کہ ہاں پہ میرے جیٹھ کا جو ہے نیا گھر بن گیا۔ میرے جیٹھ گھر بنا رہے تھے اور میرے ہسبینڈ اس وجہ سے خاموش تھے کیونکہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں، اور میرے ہسبینڈ یہ کہتے تھے کہ اتنا کچھ کر کے اب میں آخر میں خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ لوگ اسی لیے تنگ کر رہے ہیں تاکہ تم کہو کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور جو گھر بنائے وہ میرے بھی پیسے بیچ میں اتنی خرچ۔ یہاں پہ آ کے پھر میں خاموش ہو جاتی تھی اور صبر کر لیتی۔ اسی طرح پھر ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، جس گھر کی ابھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ اس گھر میں آتے ہوئے بھی میں نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کو پیچھے نہیں ہٹایا، میں نے کسی کی بات نہیں مانی، عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھی، ان کی تعلیم دلوائی، اور آج یہ نوبت آئی ہے کہ میری دونوں بیٹیوں کے کوریا کے ویزے نکل آئے ہیں۔ میری دونوں بیٹیوں نے اپلائی کیا ہوا تھا کوریا کے لیے، کوریا میں جاب کے لیے، اور میری دونوں بیٹیوں کے اکٹھے کل نام آئے ہیں۔ اب وہ اسٹڈی کریں گی، کورین لینگویج سیکھیں گی، ٹیسٹ پاس کریں گی، اور مجھے یقین ہے میری بیٹیاں ٹیسٹ پاس کر لیں گی کیونکہ ماشاءاللہ وہ پڑھائی میں کافی لائق ہیں، اور میری دونوں بیٹیاں کوریا جائیں گی اور اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو جائیں گی۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں دی ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دل میں ان کے لیے یہ چیز نہیں لائی کہ یا اللہ مجھے آپ نے پہلے بیٹیاں کیوں دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ پاک جو جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتی، جو میرے رب کو پتہ ہے وہ مجھے نہیں پتہ، اس لیے جن کی بیٹیاں ہیں وہ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ پاک سے دعا مانگا کریں ان کے اچھے نصیب کی، ان کی قسمت کی، اور حالات چاہے کیسے بھی ہوں اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کو خواب دکھائیں، وہ خواب دیکھیں گی تو ان کی تعمیل ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کو یہی خواب دکھاتی تھی، یہی باتیں بتاتی تھی کہ بیٹا یہ لوگ اتنا پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ نے اس پر توجہ نہیں دینی، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور میں نے کبھی کسی کے کہنے پر اپنی بیٹیوں کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، لڑائی نہیں کی، ہمیشہ ان سے محبت کی ہے۔ ان کے پاپا نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور جس کا ہمیں آج یہ صلہ ملا۔ اور یہ میری جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، تب ہمارے خاندان والوں نے ہمیں سب ہمارے گھر افسوس کرنے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر چوتھی بیٹی دے دی۔ اور اب جب کل میری بیٹیوں کا نام اناؤنس ہوئے ہیں نا کوریا کے لیے، جب سب کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی دونوں بیٹیوں کے نام آ چکے ہیں کہ انہوں نے کوریا جانا ہے، تو یقین کریں وہی خاندان والے کہتے جو ہے مبارکیں دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہی خاندان والے خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا صبر ہے بھائی، آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، آپ لوگوں کی تربیت ہے، آپ لوگوں نے پیار کیا، آپ بیٹیوں پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں، آپ انہیں کوریا بھیج دیں گے، تو ہم انہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری بیٹیاں آپ لوگوں کی نظروں میں بیٹیاں ہیں، ہماری نظروں میں وہ بیٹے تھے اور وہ بیٹے ہی رہیں گے۔ ایک مجھے یہ خوشی ملی ہے، ساتھ میں ایک دکھ بھی ملا ہے کہ میری آنکھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور میری آنکھ میں کل انجیکشن لگا ہے، اور میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، تو آپ لوگوں نے ایک تو میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت دے، اور دوسری طرف یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک خیر خیریت سے میری بیٹیوں کا جو ہے نا یہ کوریا جانے کے مراحل سارے کے سارے مکمل کر دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اپنی بیٹیوں کی مکمل جرنی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، جب اللہ پاک آپ کو بیٹیاں دے اور کوئی بھی خاندان میں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو آپ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے،
اور اپنی بیٹیوں پہ توجہ دینی ہے، نہ کہ ان خاندان والوں کی طرف توجہ دینی ہے، سب کو اگنور کرتے رہنا ہے، کسی کی باتوں کو اپنے اوپر نہیں لینا۔ ہاں میں نے اپنی بیٹیوں پر تو کوئی آنچ نہیں آنے دی، لیکن سب کی ٹینشن لے لے کے ڈپریشن کی مریضہ بنی رہی، اور اس کی وجہ سے میری آئی سائٹ ویک ہو گئی، میری ایک آنکھ خراب ہو گئی۔ اس آنکھ نے اب آ کے اینڈ دکھایا ہے کہ اب مجھے زندگی کی اتنی بڑی خوشی ملی ہے، لیکن ساتھ میں مجھے یہ دکھ بھی ملا ہے۔ کوئی بات نہیں، میری بیٹیاں خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹیاں میرا سہارا ہیں، اور جتنے عرصہ وہ میرے ساتھ ہیں وہ میری دوست ہیں۔